ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماں نے میری شادی ایک فقیرنی سے کر دی اور بولی، اب تجھے کمانے کی ضرورت نہیں، یہ تجھے امیر کر دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ فقیرنی بھیک مانگ کر واپس آتی تو لاکھوں روپے ساتھ لاتی، لیکن ماں مجھے اس کے پاس نہ آنے دیتی، بلکہ اسے پھٹکری کا پانی پلا کر کہتی، کل اتنی محنت نہ کرنا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے۔ یوں ایک دن چھپ کر اس کا پیچھا کیا تو پتھر کا ہو گیا کہ وہ تو چوراہے پر۔ میرا نام زین ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پر میری اماں اور ابا کی کبھی نہیں بن سکی۔ وجہ میری ماں کا بڑی عمر کا ہونا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دونوں کے خیالات کبھی نہیں مل سکے۔ شاید دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہ تھی۔ بڑوں نے یہ شادی کر تو دی، پر کسی نے ایک بار بھی ان دونوں کی مرضی نہ پوچھی، جنہوں نے زندگی گزارنی تھی۔ اماں ابا کی شادی کے 3 سال بعد میں پیدا ہوا۔ گھر کے حالات بہت اچھے تھے، پر دادا ابو کی وفات کے بعد میرے ابا نے دوسری شادی کر لی، اس لڑکی سے جس کو کبھی پسند کرتے تھے، پر وہ ہمارے خاندان کی نہیں تھی۔ ابا اسے لے کر گھر آ گئے اور خاندان والوں نے کچھ دن باتیں کی، پھر سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ پر ہمارے گھر میں جھگڑے بڑھ چکے تھے۔ ابا میری اماں کو کہتے، اگر حق مہر میں گھر تمہارے نام نہ لکھا ہوتا تو کب کا تمہیں چھوڑ چکا ہوتا، اور اماں کہتی تو پھر تم یہ گھر چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ جب میں 12 سال کا ہوا، ابا نے اچانک بنا بتائے اپنی دوسری بیوی کو لیا اور گھر چھوڑ دیا۔ اس دوران کسی نے بھی میرا نہیں سوچا تھا۔ میں اماں سے کہتا رہا ابا سے رابطہ کریں، پر اماں نے کہا تم فیصلہ کر لو، تمہیں اپنے باپ کے پاس رہنا ہے یا ماں کے پاس، کیونکہ میں کسی بھی صورت تمہارے باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اس کی مرضی طلاق دینے کی ہے تو دے، اس سے کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ مرد ہے تب شادی سے انکار کر دیتا، گھر سے چلا جاتا، پر نہیں، اسے میری زندگی خراب کرنی تھی، کر دی۔ اماں آنسو بہاتی رہتی اور میں سوچتا کاش ابا نہ جاتے، ہمارے ساتھ رہتے۔ ابا کی تو مجھ میں جان بستی تھی، پھر کیوں چلے گئے؟ پر شاید اماں صحیح کہتی تھی، ابا کے ہاں اب اور اولاد ہو جانی تھی، اس لیے تم اسے کیوں نظر آؤ گے؟ میں ہر روز محلے کی نکڑ پر بیٹھ کر ابا کا انتظار کرتا، پر ابا دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے اور وقت گزر گیا۔ میں جوان ہو گیا۔ یہ وقت بھی بڑی عجیب شے ہے، اپنے ساتھ کیا کچھ سمیٹ کر لے جاتا ہے، کسی کی خوشیاں، کسی کے غم، کسی کی اداسیاں اور کسی کے اپنے، وہ اپنے جن میں ہماری جان بستی ہے، پر جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ اور ابا کو گئے 10 سال ہو چکے تھے اور میرے دل میں بدگمانی نے نفرت کی جگہ لے لی تھی۔ میں کالج جاتا اور واپسی پر ایک میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا، جس سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ پہلے اماں گھر کو چلا لیتی تھی، پر اب ان کی صحت پہلے جیسی نہ رہی تھی، وہ اکثر بیمار رہتی۔ گھر کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے، اور اگر کبھی کوئی مجھ سے ابا کا کہتا تو پتہ نہیں کیوں میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ میں کالج میں پڑھ رہا تھا اور اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ اماں یہ بات اچھے سے جانتی تھی، اور جب میں نے اماں سے بات کی تو اماں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا اور ہمارے حالات بھی ایسے نہیں جو رشتے کی بات کر سکیں۔ تمہاری خالہ پیسے والی ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ انکار نہ کر دیں۔ اور میں اماں سے کہتا کہ خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ کبھی انکار نہیں کر سکتی، پر خالہ نے رشتے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا، تم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا؟ اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس دن میں بہت رویا تھا۔ انسان کا جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے، اور میں اس درد سے نڈھال ہو چکا تھا۔ بچپن سے اپنی کزن کو پسند کرتا تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی، پر کمبخت پیسہ درمیان میں آ گیا، اور جب پیسہ درمیان میں آتا ہے تو اکثر محبت ہار جاتی ہے۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا، اپنی بد نصیبی پر ماتم کرتا رہا، اور اماں کہتی وہ میرا رشتہ کسی امیر گھر میں کرے گی۔ میں اماں کو بہت سمجھاتا آپ خالہ سے بات کریں، پر اماں کہتی مجھے ذلیل ہونے کا شوق نہیں، اور میری کزن کا رشتہ کہیں اور ہو گیا۔ میری پہلی محبت اپنے اختتام کو پہنچی اور میں اکیلا رہ گیا۔ میری زندگی عجیب سی گزر رہی تھی، گھر کے حالات خراب ہو رہے تھے، اماں کافی بیمار رہنے لگیں۔ میں جو دوائی لاتا اماں پر اثر نہ کرتی۔ ایک دن اماں کو بولا آپ کو ڈاکٹر کے پاس لیے چلتا ہوں، پر وہ کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، کیا ضرورت ہے خواہ پیسے ضائع کرنے کی؟ یہ مائیں بھی کتنی سادہ ہوتی ہیں، اپنی تکلیف کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اور اگر اماں کی جگہ میں بیمار ہوتا تو اماں نے مجھے ہسپتال داخل کروا دینا تھا، پر میں کیا کرتا؟ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جب جہاں کام کرتا تھا وہاں سے بھی نکال دیا گیا اور میں سڑکوں کی خاک چھانے لگا۔ میرے پاس تو ڈگری بھی نہ تھی۔ جب انسان کا وقت برا چل رہا ہو تب کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا، اور میرا وقت تو بچپن سے ایسا چل رہا تھا
ایک چیز صحیح کرتا تھا تو دوسری خراب ہو جاتی تھی۔ ایک شام گھر داخل ہوا تو اماں نے کہا، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ اور اچانک ماں نے میری شادی ایک فقیرنی سے کر دی اور بولی، اب تجھے کمانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ تجھے امیر کر دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ فقیرنی بھیک مانگ کر واپس آتی تو لاکھوں روپے ساتھ لاتی، لیکن ماں مجھے اس کے پاس نہ آنے دیتی، بلکہ اسے پھٹکری کا پانی پلا کر کہتی، کل اتنی محنت نہ کرنا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے۔ یوں ایک دن چھپ کر اس کا پیچھا کیا تو پتھر کا ہو گیا کہ وہ تو چوراہے پر، اور پھر میں واپس لوٹ آیا۔ میں اپنی زندگی میں سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، پر جھوٹ اور دھوکہ نہیں، اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے دھوکہ بیوی نے دیا یا میری سگی ماں نے۔ میں جو رونا بھول چکا تھا، اس دن میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی جو میری سگی ماں نے میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کر دی جو خواجہ سرا کے ساتھ مل کر محلے محلے میں جا کر ناچتی ہے۔ میں اتنے دکھ میں تھا کہ گھر نہیں گیا۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو رہی تھی جس نے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور اوپر والا پھر بھی انہیں نوازتا رہتا ہے، اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں، اگر انہیں کچھ ملتا ہے بھی تو بھی دھوکہ۔ سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد شام میں گھر گیا تاکہ پوچھ سکوں اپنی ماں سے کہ ایسا کیوں کیا میرے ساتھ۔ پر جب گھر داخل ہوا تو پتہ چلا میری ماں ہسپتال میں ہے۔ کچھ دیر پہلے میری بیوی اماں کو لے کر ہسپتال گئی ہے، اور جب ہسپتال پہنچا تو میری ماں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھ سے بس اتنا کہا، اپنی ماں کو معاف کر دینا، اور میں کچھ بھی نہیں بول سکا، اور میری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کوئی خواب ہو۔ میں ابھی خواب سے اٹھ جاؤں گا اور سب صحیح ہو جائے گا، پر وقت اپنے ساتھ بہت کچھ لے جاتا ہے جو کبھی واپس نہیں آتا۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے 2 ماہ ہوئے اور میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وقت نے بہت زخم دیے تھے مجھے، جن کو بھرنے کے لیے بھی وقت چاہیے تھا۔ اور میری بیوی وہ تیار ہو کر کہیں جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ آخر تم ہو کون اور یہ سب کیا ہے؟ مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ یقیناً اماں جانتی تھی تمہارے بارے میں۔ تو وہ کہنے لگی، تمہاری ماں سب کچھ جانتی تھی اور اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کی۔ مجھے رہنے کو چھت چاہیے تھی اور تمہاری ماں کو پیسہ۔ حالانکہ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کبھی ہماری شادی نہیں ہو سکتی، پر اس نے پیسے کی خاطر شادی کروا دی، اور اس بات پر میں حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ ہماری شادی نہیں ہو سکتی؟ پھر تم کون ہو؟ کیا اس دن جو کچھ میں نے دیکھا کیا وہ سب سچ تھا یا میری آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ تب میری بیوی، جو حقیقت میں میری بیوی نہیں تھی، اس نے مجھے وہ کچھ بتایا جسے سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی یہ لوگ سبھی مجھ پر ہنس رہے ہوں، اور میری ماں، اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جس پیسے کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھیں، مجھے تو اس پیسے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میری بیوی نورے، نہ جانے اس کے کتنے نام تھے۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ میں کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھے۔ اماں تو روز ہماری نظر اتارا کرتی تھی اور ابا ہم سے بہت محبت کرتے تھے، پر ایک بات عجیب تھی، میری اماں مجھے سب سے چھپا کر رکھتی۔ میری بہن کہتی، اماں چھوٹی کو میرے ساتھ بھیجا کریں، آپ اس کو نہ اسکول جانے دیتی ہیں نہ میرے ساتھ کھیلنے باہر بھیجتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میری سب سہیلیاں اپنی چھوٹی بہنوں کو لے کر آتی ہیں، اور میری بہن تو بہت خوبصورت ہے۔ میں اپنی سہیلیوں کو دکھانا چاہتی ہوں جو مجھے چڑھاتی ہیں تو ماں گھبرا جاتی، کہتی، بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ پھر تم ہی تو کہتی ہو کہ یہ روتی بہت ہے۔ میری بہن غصہ کرتے ہوئے باہر کھیلنے چلی جاتی، اور اماں مجھ سے کہتی، میری بیٹی اپنی ماں کو معاف کر دینا، تم بہت خاص ہو، تم جس معاشرے میں پیدا ہوئی ہو اس کے لیے ایک گالی ہو، اور اگر میں نے تمہیں باہر نکالا یا کسی کو سچائی پتہ چل گئی تو تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، اور تم ایسی جنس سے ہو جس میں نہ میرا قصور ہے نہ تمہارا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور اماں مجھے اپنے گلے لگا کر کتنی دیر روتی رہتی، اور مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ جب ایک دن ابا اور تایا نے اماں کو بہت مارا اور پپھو کہنے لگی، تم نے اتنی بڑی بات ہم سب سے چھپائی، ہماری نسلوں تک میں کبھی ہمارے خاندان میں کسی عورت نے کسی ہجڑے کو جنم نہیں دیا، اور تم نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کیا جو تیسری جنس کی نسل کو اپنے گھر جنم دیا اور اسے اتنے سال سب سے چھپا کر رکھا۔ ہر بار ہم سے جھوٹ بولتی رہی کہ میری بچی ڈر جاتی ہے، پر اب پتہ چلا محلے والے جو باتیں کرتے ہیں وہ سچ تھی، اور ابا کہتے میں اندھا بنا رہا، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا میری بیوی نے خواجہ سرا کو جنم دیا ہے، اور اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی خواجہ سرا کیا ہوتا ہے اور کون ہوتے ہیں۔ میں تو بس رو رہی تھی۔ میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگائے ابا کو کہہ رہی تھی،
کچھ خدا کا خوف کریں، اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ تو ابا نے کہا یہ بچی ہے؟ ارے یہ تو ایک گالی ہے جس کی جنس کیا ہے یہ کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، اور میں اسے ہرگز اپنے باقی بچوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اتنا بڑا گناہ، وہ بھی میرے گھر میں، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور بہتر ہوگا اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دو یا رات کے اندھیرے میں اس کو اس کے اصل جگہ پر پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں خود اس کو اس کی جگہ چھوڑ کر آؤں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ اماں دن رات روتی رہتی۔ میرے باقی بہن بھائی میرے پاس بھی نہیں آتے تھے۔ اگر میں کسی سے بات کرتی تو وہ مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے۔ میری جو بہن مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی وہ خوف کے مارے چھپ جاتی یا پھر چچا کے گھر بھاگ جاتی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی اور سب میرا مذاق بناتے۔ میری ماں بستر سے لگ چکی تھی، وہ ہر وقت بس آسمان کی طرف دیکھتی رہتی۔ کئی بار مجھے ایسا گمان ہوتا جیسے میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، پر وہ زندہ تھی میرا دکھ سہنے کے لیے۔ پھر ایک دن وہ لوگ مجھے لینے آ گئے اور ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک دے رہے تھے۔ اماں کمرے کے اندر ایک کونے میں مجھے اپنے سینے سے لگائے ہچکیوں سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے رب تیرا یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر میرے گھر تیسری جنس کو پیدا کیا تو ماں باپ کو یہ حق کیوں نہیں کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھ سکیں؟ کاش آپ نے میری بیٹی کو مکمل پیدا کیا ہوتا۔ میری شہزادیوں جیسی بیٹی کو آپ نے کیوں نامکمل کیا؟ آخر میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ کس بات کی مجھے سزا مل رہی ہے؟ مجھے معاف کر دے، مجھ سے میری جان لے لے، پر میری بیٹی کو مکمل کر دے۔ ہم گنہگار انسان کی زبان سے نکلے الفاظ اتنی جلدی معجزے میں نہیں بدلتے۔ میرے رب نے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ پورا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ ابا اور تایا گھر نہیں آئے۔ وہ کہتے ہمیں شرم آتی ہے، اور اس شرم سے لگتا ہے ہمیں یہ محلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگ اب جینے نہیں دیں گے، یہ سب تمہارا قصور ہے۔ اور ابا پھر سے اماں کو مارنے لگتے۔ خواجہ سرا کا پورا گروپ ہمارے گھر داخل ہو چکا تھا۔ پھر مجھے دیکھتے میرا ماتھا چومنے لگے، میرے گلے میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ میں رو رہی تھی۔ پھر وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے اور میں روتی رہ گئی۔ میری ماں، وہ مجھے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ میری ماں کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ میری خالہ اماں کو آوازیں دے رہی تھی، پر میں جانتی تھی اماں سے میرا دور جانا برداشت نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی گئی۔ میں روتی رہی، مجھے ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لینے دیں، اس سے مل لینے دیں، پر ابا کہتے لے جاؤ اس منحوس کو، اور میں تب بہت چھوٹی تھی۔ سوچتی رہی اپنے باپ کا خون تھی، میں پھر منحوس کیوں؟ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے تو ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ جب ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ کبھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس معاشرے کے لوگ ہم کو ایک گناہ، ایک گالی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمیں گالی بھی دیتے ہیں اور ہم سے دعا کا بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ لوگ دور دراز علاقوں سے ہمارے پاس دعا کروانے آتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے محلے میں مانگنے چلا جائے تو اس کو گالی دیتے ہیں، اسے بے عزت کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں اور کب تک ہوتا رہے گا؟ مجھے وہ لوگ لے آئے، اور اس دن خواجہ سرا کے ہیڈ نے بتایا کہ تم ہمارے بچے ہو، ہماری نسل سے ہو، تم بھی ایک خواجہ سرا ہو۔ میں روتی کہ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، تو وہ کہتے کیا کرو گے جا کر؟ تمہیں کبھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اگر گھر چلے گئے تو تمہارے بہن بھائی شرم کے مارے اپنا منہ دوسری طرف کر لیں گے، اور تمہارا باپ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار دے گا۔ اس لیے مرنے سے اچھا ہے ہمارے ساتھ رہو، عیش کرو گے۔ وہ سب سچ کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ میں کوئی خواجہ سرا ہوں، اس معاشرے کے لیے ایک گالی ہوں۔ اور اس دن کے بعد میری پہچان بھی بدل گئی۔ کچھ کہتے تم کتنی خوبصورت ہو، اور کچھ کہتے تم کتنے خوبصورت ہو۔ میں کبھی آدھا مرد تھا، کبھی آدھی عورت، پر میری اصلی پہچان ایک ہیجڑا تھی، جس کا جو دل کرتا مجھے پکارتے۔ کبھی نوری، کبھی نورا، کبھی رانی، کبھی نورین، اور نورین میرا وہ نام تھا جو میری ماں نے رکھا تھا، جو مجھے بہت عزیز تھا۔ جنس کوئی بھی ہو، سب کو اپنی ماں پیاری ہوتی ہے، اور مجھے اپنی ماں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، پر اب کبھی اپنی ماں کو دیکھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میری جدائی کی میری ماں نے جان لے لی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ان کی کوئی اور بہن بھی تھی، کسی کو یاد نہیں تھا۔ اور ایک بار میرے بھائی کی شادی تھی، میں بھی جوان ہو چکی تھی۔ خواجہ سرا کا ٹولہ وہاں جا رہا تھا تاکہ دعائیں دے کر کچھ پیسے کما سکیں، اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں اب کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ میں کون ہوں، پر میری خوبصورتی کی وجہ سے وہاں پر کچھ لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور میں اس دن بہت روئی، یہ جان کر کہ میں ایک ہیجڑا ہوں، اور اس معاشرے کے شریف درندے کسی ہیجڑے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی اور واپس اپنے اڈے پر آ گئی۔ ہماری جو ہیڈ تھی وہ بہت اچھی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ میں اسے اماں کہتی تھی، کیونکہ جب مجھے وہاں سے لائے تھے میں کوئی 8-9 سال کی تھی، اور اب میری عمر 23 سال ہو چکی تھی،
اور میں نے اس سے کہا اماں مجھے یہ کام نہیں کرنے، مجھے آپ لوگوں جیسا نہیں بننا، میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بننا چاہتی ہوں۔ جتنے بھی خواجہ سرا ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بتانا چاہتی ہوں، ان کی تربیت کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا مقصد صرف ناچ گا کر پیسہ کمانا نہیں، ہم لوگ عزت کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، اور ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں جس میں سب خواجہ سرا کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنا کام کریں۔ اور پاس بیٹھی رانی نے مجھ سے کہا کہ آپا تم کہتی تو صحیح ہو، پر تم جانتی ہو ہمیں تو ہمارے گھر والے قبول نہیں کرتے، ہم کام کرنے لگے تو لوگ ہمارا مذاق بنائیں گے، تم کیوں ان لوگوں کی طرح سوچتی ہو؟ ہمیں کبھی عزت نہیں مل سکتی اور نہ یہ لوگ ہمیں عزت دیں گے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم عزت کے ساتھ کمانے لگیں گے تو ان کی شادیوں میں کون ناچے گا، اور پھر یہ لوگ ذلیل کس کو کریں گے؟ ویسے بھی ہم تو خود کو نہ لڑکا کہہ سکتے ہیں نہ لڑکی، جب ہماری کوئی پہچان نہیں ہے تو پھر تم کیوں اتنا سوچتے ہو؟ اب تم بھی خود کو لڑکی سمجھنا چھوڑ دو۔ پر میں خود کو لڑکی کہتی تھی کیونکہ اماں نے مجھے بیٹی کہا تھا، نورین کہا تھا، اور مائیں کبھی جھوٹ بولتی نہیں۔ میں نے وہاں بیٹھے تمام خواجہ سرا سے کہا لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم تو ہیجڑے ہیں، ہمارا مذاق بناتے ہیں، جملے کستے ہیں، پر یہ لوگ عام لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب خود ان کی اپنی بیٹیاں بہویں لباس پہنے خود ان کے سامنے ناچیں گی، اور یہ بھائی بہنیں باپ سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹی کا رقص دیکھ کر تالیاں بجائیں گے، اور غیر مرد اس لڑکی کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال کر ہزاروں کمائیں گے۔ تب کسی بھائی کو، کسی باپ کو غیرت محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوش ہوں گے کہ ان کی بیٹی نے لاکھوں کما لیے۔ تب ایک کوٹھے والی اور باپ کی بیٹی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ایک کوٹھے والے لوگوں کی بھیڑ میں ناچتی گاتی ہے، اور ایک شریف باپ کی بیٹی دنیا والوں کے سامنے ناچ کر اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالے گی، اور سب فخر محسوس کریں گے۔ اور باقی بچے ہم جیسے لوگ تو ہمیں کبھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی جگہ خود بنانی ہوگی، ہم اپنا ایک الگ محلہ، الگ کاروبار بنائیں گے۔ ہم لوگوں کو سکھائیں گے کہ کسی ماں کے گھر اگر کوئی ہیجڑا پیدا ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس سے ڈرنا چاہیے، اس کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا ہوتا ہے جس نے تم کو بنایا، تمہیں مکمل انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارا اور اس کا رب ایک ہی ہے۔ تو اس اماں نے کہا نورے تیری سوچ تو بہت اچھی ہے، پر تو جانتی ہے اگر ہم یہ سب کرنے لگے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، اور کیا پتا تیرا ساتھ کوئی بھی نہ دے، کیونکہ یہاں سب اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، الٹا اماں سے جو ہماری طرح ہیجڑا تھا، اور سب اس کو اماں بھیا عجیب ناموں سے پکارتے تھے، جس کا جو دل کرتا وہ دوسرے کو وہی نام دے دیتا تھا۔ اس سے کہنے لگے اپنی اس چہیتی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا کر، اگر کسی مرد نے اس کو چھو لیا تو کیا ہو جانا، کون سا میلی ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کی یہی پہچان ہے اور ہماری یہی اوقات ہے، اس لیے ہم اپنی اوقات سے باہر نکل کر یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ کبھی ہم بھی عزت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کام کر سکتے ہیں۔ میری بات کو کسی نے نہیں مانا، حالانکہ مجھے بھی کئی سال ہو چکے تھے۔ شادی بیاہ پر، کسی کے گھر بچہ پیدا ہونے پر وہاں جانا، ان سے پیسے لینا، اور پھر ہمارے اڈے کی جو ہیڈ تھی جسے میں اماں کہتی تھی وہ بھی مر گئی۔ کچھ کہتے ہمارا باپ مر گیا، کچھ کہتے ہماری ماں مر گئی، اور میں سوچتی ہماری تو اپنی کوئی پہچان ہی نہیں، ہمیں تو دوسرے انسانوں کے درمیان دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں، پیدا ہونا تو دور کی بات تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں بہت کوشش کرتی کہ میں محنت سے کما کر کھا سکوں۔ جب ہمارے اڈے پر ایک لڑکا آیا، وہ بھی خواجہ سرا تھا، ہم سب آپس میں پورا خاندان تھے، ہماری خوشیاں ہمارے غم ایک جیسے تھے۔ وہ پوری 7 جماعتیں پاس تھا، کہتا میری ماں نے مجھے خود پڑھایا، سب سے چھپا کر رکھا، اب جب وہ مر گئی تو مجھے میرا ابا یہاں چھوڑ گیا، اور کہتا کبھی کسی کو مت بتانا تمہارا باپ کون تھا، کیونکہ تم خواجہ سرا ہو۔ وہ بہت روتا، اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ جگہ جگہ جانے لگا، پیسے کمانے لگا۔ کچھ لوگ 10-20 کا نوٹ دے کر عزت اتار لیتے تھے، کچھ دھکے دے کر ہمیں نکال دیتے تھے۔ اور پھر ایک دن اس لڑکے کی موت ہو گئی۔ وہ ایک گاڑی والے سے پیسے مانگ رہا تھا، پر تبھی دوسری گاڑی والے نے اس سے تھپڑ مار کر دھکا دے دیا، اور وہ سڑک کنارے بنے ٹھیلے سے ٹکرا گیا اور مر گیا۔ وہاں کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کہتے میونسپل کمیٹی والے اسے اٹھائیں گے۔ اگر تب کوئی اس کو بروقت ہسپتال پہنچا دیتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی، پر کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ وہ ایک خواجہ سرا تھا اور اس کی جان کسی کے لیے بھی اہم نہ تھی۔ اس معاشرے کے شریف اور عزت دار لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر اسے ہاتھ لگایا تو کہیں ان کے وجود ناپاک نہ ہو جائیں۔ ہم سب خواجہ سراؤں میں ماتم چل رہا تھا، اور تب میں نے فیصلہ کر لیا آج سے ہم مانگیں گے نہیں اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، بلکہ اپنا کوئی کام شروع کریں گے جس میں ہم خواجہ سرا کی مدد کریں گے۔ اور پھر کچھ میرے ساتھ ملے، ہم نے اپنا سینٹر کھولا اور سب میری ماننے لگے، کیونکہ اب میں وہاں کی ہیڈ بن گئی تھی۔
पर कुछ ख्वाजा सरा ने साजिश की और हमारे बनाए सेंटर में आग लगा दी, जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई और सारा इल्ज़ाम मुझ पर लग गया और मेरी जान के दुश्मन बन गए। मैंने रात के वक्त वो शहर छोड़ दिया, क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है। जब मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई, वो बहुत बीमार थी, और जब उसे मेरी हकीकत पता चली तो कहने लगी, तुम्हें मैं पनाह देती हूँ, पर तुम्हें मेरे बेटे से शादी का ढोंग रचाना होगा, और जब तक चाहो हमारे घर रहना। वो मुझसे हर रोज़ हज़ारों पैसे लेती। मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी, पर मुझे नसीब नहीं हुई। मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं तुम्हारे घर की नौकर बन जाऊंगी, पर वो कहती, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम तीसरी जिन्स की हो, तुम तो बिल्कुल लड़की लगती हो। और मैं तो खुद को शुरू से लड़की समझती थी, पर हकीकत को बदला नहीं जा सकता था, और मैं तुम्हारी माँ के लिए कमाने लगी कि चलो मेरी वजह से अगर तुम माँ बेटे की ज़िंदगी बन सकती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर तुम्हारी माँ बहुत लालची औरत थी। मैं जिस दिन पैसे कम लाती तो वो कहती, अगर अब कम लाई तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। मैंने वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर मुझे अभी ऐसी जगह छुपना था जहाँ कोई मेरे बारे में कुछ न जानता होता, और अगर मैं तुम लोगों के दरमियान से निकल जाती तो बाहर सब मुझे पहचान लेते। इसलिए मैं भेस बदल कर फ़कीरनी बन गई, और जहाँ ख्वाजा सरा का गुप्त नजर आता उनके साथ नाच गाना कर लेती और पैसे लाकर तुम्हारी माँ के हाथ पर रखती। मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी, एक गुनाह थी। इसी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे पास आने नहीं देती थी, क्योंकि अगर तुम मेरे पास आते तो हकीकत खुल जाती कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, इसलिए तुम्हें दूर रखती। पर मैं गलत थी। तुम्हारी माँ लालची नहीं थी, वो बस जीना चाहती थी। उसे इलाज के पैसे चाहिए थे, पर अफसोस कैंसर उसके पूरे जिस्म में फैल चुका था, जिसका पता किसी को भी नहीं था। वो तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी तुम गुर्बत की जिंदगी न जियो। जो महरूमियाँ तुमने देखी वो आगे तुम्हारी नस्ल को न देखनी पड़े। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी। जिस बाप से तुम नफरत करते हो वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। जिस दिन इस घर से गया उसी दिन उसकी मौत हो गई थी, और तुम्हारी माँ इसलिए झूठ बोलती रही, कहीं तुम टूट ना जाओ। अभी तुम्हें एक दिलासा तो है कि तुम्हारा बाप जिंदा है। तुम्हें अपने बाप से नफरत सही, पर तुम्हें यकीन था वो एक दिन वापस आएगा। पर पता नहीं कसूर किसका था। तुम्हारी माँ को ऐसे करना चाहिए था या नहीं, पर वो तुम्हारे नाम पर लाखों रुपए जमा करवा चुकी हैं। तुम बाहर जाना चाहते थे, और मैं तुम्हारी माँ से वादा किया था, जब तुम इस मुल्क से बाहर चले जाओगे, जब तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि ये सब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कर रही थी, तुम्हारी जिंदगी बनाने की खातिर। और मैं अपनी बीवी के, जो कि मेरी बीवी नहीं एक ख्वाजा सरा थी, उसके गले लगकर जी भर कर रोया था। कैसा ज़र्फ था उस इंसान का, जो मुकम्मल इंसान भी नहीं था, फिर भी एक वादे को निभाने की खातिर मेरी बातें सहता रहा। और लोग ऐसे लोगों को क्या कुछ कहते हैं। दिल तो सभी के पास होते हैं, पर दर्द किसी किसी को महसूस होता है। मैंने वो मुल्क छोड़ दिया और बाहर सेटल हो गया। हर साल पाकिस्तान जाता हूँ, अपने माँ बाप की कब्र पर कुछ देर बैठता हूँ, पर वक्त ने भी मेरे ज़ख्मों को नहीं भरा। कुछ ज़ख्म हमेशा हरे रहते हैं। मैंने कभी शादी नहीं की। मुझे लगता था मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, और वो ख्वाजा सरा जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी वो न जाने कहाँ चली गई थी। पर मैं उसे याद करता हूँ, उसका दुख बहुत बड़ा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीना और दुख सहना एक शय है। अगर यूं भी कहें तो गलत ना होगा कि जो दुख सहता है वही इस दुनिया में जीता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।